حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد میں جو چاہتا ہوں فوراً ہو جاتا ہے، اس لیے جن چیزوں کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے ان میں میری عملاً اطاعت کر، میں تجھے بھی ایسا ہی بنا دوں گا کہ تو جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ جو انسان خدا کی عملاً اطاعت کرتا ہے وہ انسان بہت جلد کامیاب ہوتا ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبودیت 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 خالی پیٹ رہنا، کم کھانا۔ نمبر 2 قرآن سمجھ کر پڑھنا۔ نمبر 3 رات کو نماز کے لیے کھڑا ہونا۔ نمبر 4 صبح کے وقت خدا کے سامنے گڑ گڑانا۔ نمبر 5 اور خدا کے خوف سے رونا۔ سیدنا حضرت علی نے فرمایا، اس عبادت میں کوئی فائدہ نہیں جو خدا کی پہچان اور معرفت کے بغیر ہو۔ جب کوئی انسان خدا کو پہچانا ہی نہیں اور جانا ہی نہیں تو اس کی تعریف کیسے کرے گا اور اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ خدا کو پہچانے بغیر جو عبادت ہوتی ہے وہ رسمی عبادت یا صرف شکلاً عبادت ہوگی، حقیقتاً عبادت نہ ہوگی۔ جس انسان کی توحید کمزور ہوگی اس انسان کی عبادت میں بھی کمزوری ہوگی، اور وہ انسان عبادت میں لاپرواہی کرے گا۔ اور جس انسان کی توحید مضبوط ہوگی اس کی عبادت میں کمزوری نہیں آئے گی، وہ انسان عبادت میں بھی لاپرواہی نہیں کرے گا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور وہ تم کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ، یعنی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرو، صرف اللہ ہی کے لیے ہر عمل کرو، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ بت سے شرم اور خدا سے شرم نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، تم اپنے بت سے شرم محسوس کر رہی ہو، اس کو ڈھک رہی ہو، جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، تو پھر میں اپنے رب سے شرم نہ کروں جو سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ یہ انسان بھی عجیب ہے کہ گناہ کرتے وقت بچے سے بھی شرم کرتا ہے لیکن اسے خدا سے شرم نہیں آتی۔